اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین کرام، تمام عالم اسلام کو یوم شہادت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ ایام شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مناسبت سے اس مجلس کا عنوان ہے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، مددگار بھی ہیں، اور اللہ کے دین کی بقا بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ، بے شک بتحقیق اللہ ہی آپ سب کا سرپرست ہے، رہنما ہے، مددگار ہے، پالنے والا ہے، رازق ہے، وہ خدائی ہے۔ سب سے پہلے ولی اللہ کی ذات ہے۔ ورسولہ، دوسرے نمبر پر اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ پر تسلط رکھتے ہیں، وہ ولی ہیں، وہ آپ کے سرپرست ہیں، ان کو ولایت اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ صاحبان ولی ہیں ایمان جو حالت رکوع میں، نماز کے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس آیت کا جو عنوان ہے اور یہ آیت جس مقام پہ نازل ہوئی، اس کی جو تفسیر ہے، اس کے بہت سارے راوی ہیں۔ ان میں سے حضرت ابو ذر غفاری، انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا مسجد نبوی میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور نماز کا ارادہ فرمایا، نماز پڑھنے لگے۔ تو جیسے نماز پڑھنے لگے تو ایک فقیر آیا اور اس نے آ کر دروازے پر صدا دی، ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں مجھے زکوٰۃ ادا کرے، اللہ کی راہ میں مجھے خیرات عطا کرے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اور وہ آیا اور اس نے انگوٹھی اتاری۔ جیسے اس کو انگوٹھی ملی تو اس واقعے کے فوراً بعد یہ آیت نازل ہوئی امیر المومنین کی شان میں۔ برادران عزیز، یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی نماز میں جو کیفیت ہوتی تھی، جو حالت ہوتی تھی، وہ خدا سے جڑ جاتے تھے۔ اور نماز، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ نماز الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو نماز میں بندہ اللہ سے جڑ جائے۔ امیر المومنین، امام المتقین، امام الموحدین، اس کی نماز بھی ایسے ہی تھی۔ تو اعتراض کیا گیا کہ بھئی جب نماز میں امیر المومنین اللہ کے پاس تھے تو فقیر کی آواز کیسے سنی، اور اس نے امیر المومنین نے وہ انگوٹھی کیسے دی
جب وہ ان کی نماز کا معیار ایسا تھا۔ پھر اس کے اعتراض کے اس میں انہوں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین کے پیر مبارک میں ایک تیر لگا تھا، تو صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ کیا کریں کہ یہ تیر نکالیں حضرت علی علیہ السلام کے پاؤں سے اور تکلیف بھی نہ ہو؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب علی نماز پڑھنے لگیں تب آپ ان سے تیر نکالیں تو علی کو پتہ نہیں چلے گا۔ برادران عزیز، مولا امیر المومنین جب نماز پڑھنے لگے تو نماز کی حالت میں صحابہ کرام نے تیر کھینچ لیا، نماز ختم ہوئی، مولا علی علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یعنی یہ معیار تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو کہا جب علی علیہ السلام کو تیر کا پتہ نہیں چلا نکالنے کا، نکل گیا تیر، تو فقیر کی آواز کیسے سنی؟ تو اس کے اعتراض میں جواب دیتے ہیں علماء کرام، تفاسیر میں لکھتے ہیں، جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر میں لکھا، فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا، اور بہت سارے علماء نے، کہ بھائی وہ جو فقیر آیا تھا اس نے کہا تھا کہ اللہ تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے صدا دی ہے کوئی اللہ کی بارگاہ سے جو مجھے خیرات دے، دوسری مرتبہ صدا دی زکوٰۃ دے، تیسری مرتبہ جب اس نے کہا کہ اللہ تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں، تو کہا کہ جب علی علیہ السلام خود اللہ کی بارگاہ میں ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کوئی فقیر خالی جائے، کوئی سائل؟ تو یہ جواب فرماتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی انت بمنزلت منی کا جلد العینین، یا علی آپ کی مثال مجھ سے ایسے ہے جیسے آنکھ کے جلد کی، آنکھ کے سیاہ، اس سیاہی سے ہو، آنکھ کے اندرونی حصے سے ہو۔ یعنی اے علی آپ میری جلد ہیں آنکھوں کی، میں آپ کی آنکھیں ہوں۔ یعنی یہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ایک نکتہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے صحابیوں، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، دیکھو جب میری آنکھیں کھلی ہیں تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور جب سے آنکھیں بند ہوں تو یہ علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے حوالے سے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنے سارے فضائل ہیں کہ ان میں سے تھوڑے سے فضائل اس دنیا میں بیان ہوئے۔ یعنی اتنے فضائل ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جا رہے تھے، جب معراج سے واپس آئے تو حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق اور صحابہ کرام دیگر نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں کیا کیا دکھایا؟ تو پیغمبر نے فرمایا، جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو فرشتوں کے درمیان سنا کہ میرے بھائی کا ذکر کر رہے تھے۔ جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تب بھی میں نے دیکھا کہ میرے بھائی علی کا ذکر کر رہے تھے۔ جب میں تیسرے آسمان چوتھے پر پہنچا وہاں بھی فرشتے علی علی کر رہے تھے۔ تو گویا مجھے ایسے لگا جیسے میرے بھائی علی کا ذکر مجھ سے زیادہ عرش پر کر رہے ہوں فرشتے، زیادہ مشہور ہو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی۔ فرمایا جب میں عرش پر پہنچا تو اللہ نے مجھے جنت دکھائی۔ جنت کے 8 دروازے تھے اور 8 دروازوں پر میں نے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یعنی یہ فضیلتیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ساری امت تیرے بھائی علی علیہ السلام سے محبت کرتی تو میں جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا۔ یعنی دوزخ کو خلق کرنے کا مقصد ہی فقط اور فقط دشمنان اہل بیت کے لیے ہے، دشمنان اسلام کے لیے، دشمنان پیغمبر کے لیے۔ اور آج شب یہ جو شہادت کا دن اور شب شہادت ہے، اس میں سارے مسلمان اکٹھے ہو کر امیر المومنین کی یہ مجلس، یہ عزاداری، یہ جلوس، یہ سبیلیں کر کے یہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں۔ برادران عزیز، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ ایسے عادل تھے، ایسے سخی تھے، ایسے شجاع تھے
ایسے بہادر تھے، ایسے متقی، امام المتقین تھے، امام الموحدین تھے کہ ان کی مثال ہی نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام آتے ہیں گھر میں اور فرماتے ہیں کہ سیدہ جو کچھ بھی گھر میں ہے وہ مجھے آپ لا کر دیں۔ تو سیدہ فرماتی ہے ظاہراً امیر المومنین کی زندگی سادہ تھی، ظاہراً مسلمانوں کے لیے وہ انتہائی سادی زندگی گزارتے تھے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا علی، جو بھی گھر میں تھا میں آپ کے اور آپ کے بچوں سے بھی زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی رہی، اپنے بچوں سے زیادہ آپ کو میں چاہتی رہی اور آپ کا حق بھی ہے، ابھی آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا اے زہرا، مجھے آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ یا علی، میرے بابا نے فرمایا تھا کہ علی سے کبھی ایسی چیز کی تمنا نہ کرنا کہ اس کو لانے میں علی علیہ السلام کو تکلیف ہو، تو یا علی اس لیے میں نے آپ کو زحمت نہ دی۔ مولا علی علیہ السلام نکلے، دھوپ کا ٹائم تھا اور دوپہر کا ٹائم تھا، انتہائی دھوپ تھی، گرمی کا موسم۔ علی علیہ السلام گئے ایک یہودی کے باغ میں مزدوری 2 گھنٹے کی، وہاں سے 2 درہم ملے، لا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک صحابی ہیں اور گرمی دھوپ میں اس چوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں، اس کا نام تھا ابو ذر غفاری۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا ابو ذر کیوں آپ کھڑے ہوئے؟ کہا کہ یا علی بس ایسے ہی میں نکل آیا ہوں گھر سے۔ مولا نے فرمایا نہیں ابو ذر، میں تیرا امام ہوں، مجھے بتاؤ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس دھوپ میں تم گھر میں نہیں ہو اور اس چوراہے پر گرمی میں باہر ہو؟ تو ابو ذر کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کہا مولا میں گھر گیا، میرے بچے بھوکے تھے اور ان کی بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، میں اس لیے ان بچوں کو دیکھ کر واپس آیا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے جو محنت کی تھی، جو مزدوری کی تھی، جو گرمی میں ایک مشقت اور زحمت سہی تھی، مولا علی علیہ السلام نے وہ 2 درہم ابو ذر کے ہاتھ پہ رکھ کے کہا ابو ذر، علی کے ہوتے ہوئے پریشان ہوں، یہ برداشت نہیں ہے، جاؤ اپنے بچوں کو غذا کھلاؤ۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آتے ہیں مولا علی اور وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں، مغرب کی نماز عشاء کے بعد۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کا مہمان بنوں؟ اب گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اس سے بڑی کون سی سعادت ہوگی کہ آپ رحمت للعالمین، آپ خود نبیوں کے سردار، ہمارے آقا، آپ گھر تشریف لائیں۔ بسم اللہ، پیغمبر اکرم آتے ہیں اور جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں، پیغمبر کی آواز سن کے سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ حضرت ام ابیہا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا محراب عبادت سے باہر نکل کر آتی ہیں۔ پیغمبر آتے ہیں، دست شفقت رکھتے ہیں سر پر اور بوسہ دیتے ہیں۔ پیغمبر اکرم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے اور آپ ابھی بھی سر پر بوسہ دیتے ہیں اور ہاتھ شفقت رکھتے ہیں، کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ جب مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کا دل کرتا ہے میں سیدہ کو بوسہ دیتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سیدۃ نساء العالمین ہے، یہ وہ بیوی ہیں جو اپنے بابا کی بھی ماں ہیں۔ تو اس بی بی کو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اے زہرا، جو بھی کچھ گھر میں ہے وہ لا کر دیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا ایک بہت اچھا طعام لے آتی ہیں۔ تو مولا امیر المومنین دیکھتے ہیں اور استفسار سے کہ زبان حال سے پوچھتے ہیں کہ اے زہرا، گھر میں کچھ نہ تھا تو یہ ایسی غذا، اتنا بہترین طعام کہاں سے آیا؟ تو بجائے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جواب فرمائیں، خود پیغمبر فرماتے یا علی، تو نے جو اللہ کے راہ میں وہ درہم دیے تھے، یہ اللہ کی طرف سے جنت سے نازل ہوا ہے۔ مائدہ، یہ طعام، یہ دسترخوان اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ابھی پیغمبر دسترخوان پر ہی بیٹھے تھے کہ حسنین کریمین کو پیغمبر نے فرمایا اے میرے شہزادو، اے میرے بیٹو، بتاؤ کہ تم کیا کھانا پسند کرتے ہو؟ شہزادوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نانا
جنت کی کھجور کھانا پسند کریں گے۔ پیغمبر کو بھی جنت کی کھجور پسند تھی اور پیغمبر نے 10 دعا بلند کیے۔ اب دعا کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی تھی کہ دسترخوان ایک اترا اور اس میں جنت کی کھجور تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دانہ اٹھایا جنت کی کھجور کا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے منہ میں رکھا اور فرمایا ہنیئن مرین لک یا حسن، اے حسن بیٹا آپ کو جنت کی کھجور مبارک ہو۔ پھر دوسرا اٹھایا، فرمایا ہنیئن مرین لک یا حسین، حسین علیہ السلام کے منہ مبارک میں رکھا۔ پھر تیسرا دانہ اٹھایا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے منہ میں رکھ کر کہا ہنیئن مرین لک یا فاطمہ۔ پھر چوتھا دانہ اٹھایا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے منہ میں رکھا اور فرمایا ہنیئن مرین لک یا علی۔ پھر پیغمبر نے دوسرا دانہ اٹھایا، پھر مولا علی علیہ السلام کے منہ میں رکھا، کہا ہنیئن مرین لک یا علی۔ تیسرا دانہ اٹھایا اور فرمایا ہنیئن مرین لک یا علی۔ کھڑے ہو کر پیغمبر نے پھر تیسری مرتبہ یہ مولا علی کے منہ مبارک میں کھجور رکھی۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے سوال کیا، بابا ہمیں ایک ایک کھجور آپ نے کھلائی ہے اور علی علیہ السلام کو 3 کھجور کھلائی ہیں اور تیسری مرتبہ اٹھ کے کھلائے، بابا کیا ماجرا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اے زہرا، میں نے جب آپ کو کھجور کھلائی تو میں کہہ رہا تھا آپ کو مبارک ہو کھجور، اور میں نے جب حسن مجتبیٰ کو کھلائی تو میں کہہ رہا تھا ہنیئن مرین لک یا حسن، میں نے جب حسین علیہ السلام کو کھلائی تو میں کہہ رہا تھا ہنیئن مرین لک یا حسین، لیکن جب میں نے علی علیہ السلام کو کھلائی تو میرے کانوں میں جبرائیل کی آواز آئی، میں نے جب دوبارہ کھلائی تو میرے کانوں میں اللہ کی آواز آئی، تو میں اللہ کی عظمت میں، اللہ کی آواز کی عظمت میں کھڑے ہو کر علی علیہ السلام کو تیسری مرتبہ کھلائی تو میرے ساتھ اللہ کی بھی آواز آئی ہنیئن مرین لک یا علی۔ برادران عزیز، یہ علی علیہ السلام جس کی آمد کعبہ میں اور شہادت مسجد میں، 19 رمضان مولا کائنات امیر المومنین افطاری کرتے ہیں اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر، مختصر افطاری۔ بی بی پوچھتی ہیں کہ بابا یہ طعام میں نے تیار کیا ہے، بابا یہ دودھ بھی ہے، بابا یہ نمک بھی ہے، بابا یہ روٹی بھی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اے ام کلثوم بیٹی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بابا کبھی 2 طعاموں سے افطاری نہیں کرتے، ایک میرے لیے نمک رکھیں۔ مولا علی نمک سے افطاری کرتے ہیں اور جب نکلتے ہیں نا آذان فجر کے لیے مسجد کوفہ آتے ہیں۔ عزیزان محترم، 2 آذانیں ایسی تھی جن کی وجہ سے عرش خدا ہل گیا، ایک آذان علی علیہ السلام کی، ایک آذان علی اکبر کی کربلا میں۔ علی علیہ السلام آذان دیتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے آذان آخری ہو۔ امیر المومنین آذان کے بعد ابن ملجم کو اٹھاتے ہیں کہ تو اٹھ اور ایسے سویا نہ کر، اور جس ارادے سے تو آیا ہے مجھے وہ پتہ ہے۔ جب علی علیہ السلام نماز کے لیے جاتے ہیں، پہلی رکعت ادا کرتے ہیں، دوسری رکعت کے پہلے سجدے میں تاریخ نے لکھا ہے یہ ملعون ضرب کا وار کرتے ہیں، علی علیہ السلام کے سر پر وہ ضرب لگتی ہے، جبرائیل صدا دیتے ہیں الا قتل امیر المومنین، علی شہید ہو گئے، علی قتل ہو گئے۔ یہ آواز جناب ام کلثوم بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے کانوں تک جاتی ہے، بی بی پریشان ہو جاتی ہیں، ہائے بھائیا ہمارا بابا مارا گیا، ہمارا بابا شہید ہو گیا۔ عزادارو، جب مولا کائنات کو مسجد کے نمازی صحابہ کرام وہ لے کر آتے ہیں نا مولا علی علیہ السلام کو گھر کی طرف، جب گھر کے قریب پہنچتے ہیں امام حسن سے مولا پوچھتے ہیں بیٹا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا بابا یہ آپ کے نمازی ہیں، آپ کے پیچھے نماز ادا کرنے والے، آپ کے عاشق، آپ کے چاہنے والے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں بیٹا آگے سے میری بیٹیاں گھر میں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، وہ مجھے زخمی حالت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گی، وہ جب گریا کریں گی نا تو ان کی آوازیں ان کے کانوں پر جائیں گی۔ مجھ علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میرے صحابیوں کے کانوں میں زینب و ام کلثوم کی آوازیں جائیں۔ بیٹا میں چاہتا ہوں ان کو واپس کرو۔ جب ان کو واپس کیا گیا نا
تو وہ مولا علی علیہ السلام آگے چلے تو علماء نے لکھا ہے مولا آپ اپنی بچیوں کی آواز صحابیوں کے کانوں میں، عاشقوں کے کانوں میں برداشت نہیں کرتے۔ مولا جب آپ دنیا سے چلے گئے یہی آپ کی بیٹیاں کوفہ اور شام کی بازاروں میں کیسے انہوں نے خطبے دیے ہوں گے، مولا آپ کے جگر نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ عزادارو، مولا علی کو یتیموں سے بہت پیار تھا۔ کوفے کے یتیم مولا علی کو اپنا باپ کہتے تھے۔ جب حکیم نے چیک کیا نا مولا علی علیہ السلام کو زخم کو تو فرمایا امامہ اتار کے مولا حسن مولا علی کو شربت پلایا جائے یا تھوڑا سا دودھ پلایا جائے۔ اب مولا علی وصیتیں کریں، بہت زخم گہرا ہے، زہر پھیل چکا ہے پورے بدن میں۔ علامہ مجلسی نے لکھا پتہ نہیں کس نے یہ حکیم کی آواز کوفہ کے یتیموں کے بچوں کے کانوں میں پہنچائی۔ ہر ایک یتیم بچہ اپنے پیالے میں اپنے حصے کا دودھ لے کے مولا علی کی گھر کی طرف بڑھا۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہاں جا رہے ہو، ہر یتیم کہتا میں اپنے بابا علی کو دودھ پلانے جا رہا ہوں، میں اپنے بابا علی کو دودھ پلانے جا رہا ہوں۔ عزیزو، میں کہوں مولا آپ نے دودھ مانگا نہیں تھا، یتیمان کوفہ دودھ لے کر آئے۔ ذرا کربلا میں دیکھیں 6 مہینے کا علی اصغر ہے، 2 گھونٹ پانی کے مانگ رہا ہے اور علی اصغر کو تیر لگا کے شہید کیا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا مسجد میں مجھا مولا کی ضرب لگے سر میں مولا